بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات سامعین، یہ المنتخب الحسامی کا درس ہے۔ یہ اصول فقہ کی ایک مشہور کتاب ہے جو تقریباً تمام مدارس عربیہ میں داخل نصاب ہے۔ چونکہ اصول فقہ کی ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے اصول فقہ کی تعریف کو سمجھ لیتے ہیں۔ حضرات علماء کرام نے اصول فقہ کی یہ تعریف ذکر کی ہے، ہی علم بأصول یستنبط بها الاحکام الشرعیہ۔ اصول فقہ یا علم اصول فقہ ایسے اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط ہو سکے، احکام شرعیہ کا استخراج ہو سکے۔ اصول فقہ کی یہ تعریف اہل علم کے درمیان حد لقبی سے مشہور ہے۔ چونکہ اصول فقہ یہ در حقیقت ترکیب اضافی ہے، لیکن مضاف الیہ سے مل کر ایک خاص علم کا لقب ہو چکا، ایک خاص فن کا لقب ہو چکا ہے۔ فن کے لقب کی حیثیت سے جو تعریف کی جائے وہ حد لقبی ہوتی ہے، اور یہی تعریف لوگوں کے درمیان مشہور ہے۔ اور جب کبھی اصول فقہ کی تعریف پوچھی جائے تو ہم یہی تعریف کریں گے، یا علم باصول یستنبط بها الاحکام الشرعیہ، کہ اصول فقہ ایسے اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے احکام شرعیہ کا استنباط اور استخراج کیا جا سکے۔ اصول فقہ کا موضوع کہ اصول فقہ میں کن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، ہمارے علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ اصول فقہ کا موضوع کیا ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ اصول فقہ کا موضوع دلائل شرعیہ ہیں، بعض حضرات نے ذکر کیا کہ نہیں، بلکہ اصول فقہ کا موضوع احکام شرعیہ ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصول فقہ کا موضوع دلائل اور احکام دونوں ہیں۔ دلائل بھی موضوع ہیں اور احکام بھی موضوع ہے، دونوں سے اس فن میں اور اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ البتہ ایک سوال یہ رہے گا کہ جب موضوع دو ہیں تو علم بھی دو ہونا چاہیے، جبکہ علم ایک ہے، یہ اصول فقہ، تو موضوع کس طرح یہ دو ہو گئے؟ بڑا عمدہ جواب دیا ہمارے علماء کرام نے کہ اصول فقہ کا اصل موضوع اثبات ہے، کسی چیز کو ثابت کرنا، اور اثبات یہ مصدر ہے باب افعال کا۔ مصدر کبھی اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ اثبات مصدر اگر بمعنی مثبت بمعنی اسم فاعل ہو، ثابت کرنے والا، تو دلائل ہوں گے، اور یہی اثبات مصدر اگر بمعنی اسم مفعول یعنی بمعنی مثبت ہو، جس کو ثابت کیا جائے، تو پھر احکام مراد ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے اصول فقہ کا موضوع اصل اثبات ٹھہرا۔ اثبات اگر بمعنی مثبت ہے تو دلائل، اور اثبات بمعنی مثبت ہے تو احکام شرعیہ، دونوں چیزیں اصول فقہ کے موضوع میں شامل ہو گئی۔ ایک تیسری چیز کہ اصول فقہ کا مقصد اور اصول فقہ کی غرض و غایت کیا ہے۔ حضرات علماء کرام نے اس کی غرض و غایت یہ ذکر کی ہے، احکام شرعیہ کے استنباط کے طریقوں کو جاننا، ان طریقوں کو جاننا، ان اصول کو جاننا جن کے ذریعے مسائل شرعیہ کا استخراج ہو سکے۔ ایک چوتھی چیز، اصول فقہ کے تعلق سے تمام علوم شرعیہ کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، تو
اصول فقہ کا سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ اس آیت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے دیگر تمام علوم شرعیہ کا سیکھنا فرض کفایہ ہے کہ ایک جماعت سیکھے اور دوسروں تک اس پیغام کو اور دین کے اس احکام کو پہنچائے، تو اسی طریقے سے اصول فقہ کا سیکھنا بھی فرض کفایہ ہے۔ ایک پانچویں بحث یہ ہے کہ اصول فقہ کو کس نے جمع کیا، مدون اول کون ہیں، تدوین کس نے کی ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ فقہ کے مدون اول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو اس لیے تمام علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ جب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے مدون اول ہیں، ظاہر ہے فقہ کی تدوین کے لیے اصول و قواعد کی بھی ضرورت پڑی ہوگی، اس لیے اصول فقہ کے بھی مدون اول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اصول فقہ کے تعلق سے یہ چند باتیں آئی، اور شروع میں جو تعریف ذکر کی گئی وہ اصول فقہ کی حد لقبی ہے، لیکن جیسا کہ شروع میں ذکر کیا ہے اصول فقہ یہ ترکیب اضافی ہے۔ اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی الگ الگ تعریف کی جائے تو اس تعریف کو علماء کرام حد اضافی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اصول فقہ کی حد اضافی ہم اس طرح کریں گے، یعنی مضاف کی تعریف الگ کریں اور مضاف الیہ کی تعریف الگ کریں۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اصل کہا جاتا ہے ما یبتنی علیہ غیرہ، جس کے اوپر غیر کی بنیاد قائم ہو، اور فقہ کی تعریف ہم الگ کریں، هو العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیہ من ادلتها التفصیلیہ، کہ احکام شرعیہ فرعیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا۔ تفصیلی دلائل جب بولا جائے تو اس سے 4 دلائل مراد ہوتے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ ان احکام شرعیہ فرعیہ کو ان تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام فقہ ہے۔ فقہ کی تعریف میں احکام شرعیہ فرعیہ کا ذکر آتا ہے، تو اس تعلق سے ایک اور بات سن لیں۔ احکام شرعیہ کی 2 قسمیں ہیں، اصلیہ اور فرعیہ۔ احکام شرعیہ اصلیہ بولا جائے تو اس سے عقائد مراد ہوتے ہیں، وہ احکام مراد ہوتے ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، جن کا تعلق ماننے سے ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، انبیاء کرام کی رسالت اور نبوت کو، آسمانی کتابوں کو ماننا، آخرت سے متعلق عقیدوں کو ماننا، یا عبادات کی فرضیت کو تسلیم کرنا، یہ وہ عبادات ہیں۔ ان عبادات کی فرضیت کو ماننا یہ سب احکام شرعیہ اصلیہ کہلاتے ہیں۔ دوسری قسم احکام شرعیہ فرعیہ ہے، وہ عبادتیں یا وہ احکام، وہ امور جن کا تعلق کرنے سے ہے، جیسے نماز کو ادا کرنا، روزے کو ادا کرنا۔ پہلی جو قسم ہے احکام شرعیہ اصلیہ، علم عقائد میں ان چیزوں سے بحث ہوتی ہے، علم عقائد جس کو ہم علم کلام بھی بولتے ہیں، اور احکام شرعیہ فرعیہ وہ احکام جن کا تعلق کرنے سے ہے، ان احکام سے بحث فقہ میں ہوتی ہے۔ اصول فقہ سے متعلق یہ چند تمہیدی باتیں ہیں، یہ المنتخب الحسامی کا درس اول ہے، درس ثانی کا انتظار کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے، عمل بھی آسان فرمائے، فہم بھی آسان فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔